الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس علیکم الحج فلیحجوا وصدق رسولہ النبی الامین الکریم والحمد للہ رب العالمین. قادری اب نعرہ یا غوث آدمی ظلم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب آدمی ظلم. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. موسم حج اور ایام حج اس وقت جو ہے چل رہے ہیں اور حاجیوں کے قافلے در قافلے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو کر اپنے اپنے جگہوں پر اپنے اپنے ارکان ادا کرنے میں مصروف ہیں. جو لوگ پہلے چلے جاتے ہیں انہیں پہلے مدینہ بھیجا جاتا ہے اور جو بعد میں جاتے ہیں انہیں پہلے مکہ لے جایا جاتا ہے، بعد میں مدینہ شریف لے جایا جاتا ہے. شرعی اصول اور ضابطے اور فقہ حنفی کی روشنی میں جو شخص حج فرض ادا کرے اس کے لیے بہتر و مناسب ہے کہ وہ پہلے مکہ جائے اور اس کے بعد مدینہ شریف حاضر ہو. حاضری مدینہ طیبہ اہم الواجبات سے ہے اور ایک عاشق کے لیے اصل مقصود اور اصل مراد حاضری ہی اس در کی ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے طفیل، کس کے؟ گنبد خضرا کے طفیل. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. کیوں؟ کہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی اور کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا.
کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، اور پوچھا تھا مجھ سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ جب کوئی کہیں جانے کی تیاری کرتا ہے تو اس تیاری کو عربی میں نہضت کہتے ہیں۔ تو اگر کسی نے پوچھا کہ حضور کہاں کی تیاری ہے تو کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا مجھ سے جس نے کہ نہضت کدھر، یعنی کہاں کی تیاری میں مصروف ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے جسے بھی بتایا تو یہی بتایا کہ میں حاضری مدینہ طیبہ کا قصد کر رہا ہوں، اور اللہ اس کے طفیل مجھے حج بھی کرا رہا۔ کیوں کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا، ذرا ایک تغزل دیکھیے امام اہل سنت کا، فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی پورے حج کا نقشہ کھینچ دیا ہے، چونکہ حج اور کعبہ اور بنائے کعبہ اور منا یہ سارے کے سارے کس کے طفیل ہیں؟ کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہی نہ ہوتے تو حضرت خلیل بھی نہ ہوتے، بنائے کعبہ منا بھی نہ ہوتے، تو پتہ چلا کہ اصل کائنات، خلاصہ کائنات میرے مصطفیٰ۔ تو جسے حج کرنا ہو، میں بہار شریعت ابھی دیکھ رہا تھا تو اس میں یہی دیا کہ جسے حج فرض ادا کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے مکہ جائے، اور مکہ جانے کے بعد ارکان حج ادا کرے، اور ارکان حج ادا کرنے کے بعد پھر حاضری بارگاہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جسے حج، اب اگر کسی کو پہلے مدینہ بھیجا جا رہا ہے تو چونکہ حکومتی سطح پر وہ مجبور ہے تو جا سکتا ہے، اس کے حج میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن یہ میں وہ ترتیب بتا رہا ہوں جو شرعی ترتیب ہے۔ اور حج نفل اگر کرے تو پہلے جو ہے حاضری بارگاہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اس کے بعد خانہ کعبہ جائے۔ تو بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ حج کا یہ پربہار موسم ہے، اور قرآن کریم نے فرمایا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مشہور مہینے ہیں، اور وہ کتنے ہیں؟ 2.5 سے کچھ کم، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے، یہ حج کے ایام ہیں۔ ان میں اگر کوئی حج کی نیت سے احرام باندھ لے گا تو وہ یا حج کی نیت کر لے گا یا حج کی نیت سے چل پڑے گا، بشرطے کہ دوسرے شرائط بھی پائے جاتے ہوں اور وہ صاحب استطاعت بھی ہو۔ صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس سے وہ حج کر سکے، اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی اتنا بچ جائے کہ اس کے جانے سے آنے تک ان کی ضروریات زندگی کے لیے بھی کافی ہو۔ رات ایک مسئلہ آیا کہ جو شخص شوال کا چاند مکہ شریف میں دیکھ لے تو اس پر اسی سال حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ جو شخص، یعنی شوال میں جو شخص عمرہ، رمضان میں کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے گیا اور اس نے شوال کا چاند وہاں دیکھ لیا، تو اب اگر وہ وہاں سے واپس بھی آ جائے گا تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔
تو ہم نے کہا خالی چاند دیکھ لینے سے حج فرض نہیں ہوگا، چاہے حرم میں دیکھے یا غیر حرم میں دیکھے، حج کے جو شرائط ہیں وہ شرائط اگر اس آدمی کے اندر پائے جا رہے ہوں تو حج وہاں نہیں یہاں سے بھی فرض ہو جائے گا۔ سمجھ میری بات؟ وہاں سے نہیں یہاں سے بھی فرض ہو جائے گا۔ اور اگر وہ شرائط اس کے اندر نہیں پائے جا رہے ہیں تو حرم شریف میں رہتے ہوئے بھی اس پر حج فرض نہیں۔ مثال کے طور پر وہ وہاں پر ہے شوال کے مہینے میں، مگر ویزا اس کا 20 دن کا یا 1 مہینے کا، اب اس کے بعد اسے واپس آنا ہے تو حج کے ایام تک تو وہاں ٹھہر نہیں رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یا اس کے پاس حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے، جتنا پیسہ حکومت کو جاتا ہے وہ اس کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، یا اس کے پاس وہ بھی دینے کے لیے مگر گھر والوں کو دینے کے لیے نہیں بچ رہا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، یعنی اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے کہ جتنے مال پر حج فرض ہوتا ہے، تو اس پر نہ یہاں حج فرض ہے نہ وہاں حج فرض ہے۔ اور اگر وہ صاحب استطاعت ہے اور حج کے شرائط اس کے اندر پائے جا رہے ہیں تو یہاں ہو تو بھی حج فرض ہے، وہاں ہو تو بھی حج فرض ہے۔ اصل جو ہے استطاعت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج یہ بھی بڑا المیہ ہے، لوگوں کو بلڈنگیں خریدنے کا شوق ہے، لوگوں کو پلاٹ خریدنے کا شوق ہے، کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں کی پراپرٹی بنائے ہوئے ہیں لوگ، لیکن 4 لاکھ کا حج ان سے نہیں کیا جا رہا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کبھی وہ ملیشیا گھومنے جا رہے ہیں، کبھی وہ مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے ملک گھومنے جا رہے ہیں، کبھی جو ہے کہیں گھومنے جا رہے ہیں، لیکن انہیں حج کی توفیق نہیں ملی۔ کیوں؟ آپ کے پاس جب بلڈنگیں خریدنے کا آپ کو شوق ہے کہ یہ بلڈنگ لیے کتنے کے لیے کہ 2.5 کروڑ کے لیے، حج کر لیا کہ نہیں؟ ابھی حج نہیں کیا ہے۔ کیوں بھائی؟ 2.5 کروڑ روپے پر بھی مطلب یہ ہے کہ اگر حج فرض نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ یہ بڑی مار ہے ہندوستانی لوگوں پر کہ ان کی فکر یہ ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت ہم نیک اعمال کرنے کے لیے ہو جائیں گے، ابھی جوانی ہے، ابھی تو ہم پیسہ کمانے کے لیے ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی تو ہم مال جو ہے جمع کرنے کے لیے ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی تو ہم 1 کا 2 بنانے کے لیے ہے۔ جب بڑھاپا آ جائے گا اور بچے جب جو ہے لات مار کے نکال دیں گے یا الگ کر دیں گے، تب خالی جو ہے حضرت صاحب پھر آ کے مسجد میں پڑ جائیں گے کہ اب 5 ٹائم جو ہے مسجد ہی میں رہیں گے، کیونکہ گھر جائیں تو مطلب جو ہے لڑکے کی بیوی گھاس نہیں ڈال رہی ہے، لڑکا گھاس نہیں ڈال رہا، تو وہاں کیا کریں؟ اس سے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے مسجد میں بیٹھے، ایسا ٹائم کٹ رہا۔ تو یہ نہ سوچو، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہ کیا، فرض ہونے کے بعد اس نے حج نہیں کیا، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ لوگوں کو اس بات کا بالکل احساس ہی نہیں ہے، بے پناہ روپیہ اکٹھا کیے ہوئے ہیں، کاروبار میں جو ہے 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ روپے لگائے ہوئے ہیں، لیکن حج کے نام پر ان کی جیب سے صرف 3.5 یا 4 لاکھ روپے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ کس کام کا ایسا پیسہ ہے کہ زندگی میں کب سانس نکل جائے تو معلوم ہے؟ اپنی کمائی سے جب تم حج نہیں کر سکے تو اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ تمہارے بچے تمہیں حج کرا دیں گے؟ اپنی کمائی سے جانے کی تمہاری ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو آج جب اپنی کمائی سے جانے کی تمہاری ہمت نہیں ہے تو کل کو بچے بھی تمہیں بھیج نہیں پائیں گے۔ ایسے بہت لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو مالدار ہوتے ہوئے انہوں نے حج نہیں کیا،
اور جب سارا کاروبار بچوں کے ہاتھ میں ٹرانسفر ہو گیا، بچوں کے ہاتھ میں جو ہے چلا گیا، تو پھر وہ جو ہے لوگوں سے شکایت کرتے پھر رہے کہ یار ہمارے بچوں سے کہہ دیتے ہمیں حج کرا دیتے، ہمارے بچوں سے کہہ دیتے ہمیں حج کرا دیتے، کیوں جب تیرے ہاتھ میں تھا تو تو نے کیوں نہیں کیا جب بچوں کے لیے بٹور رہا تھا؟ اب مطلب یہ ہے کہ اب بچے نہیں کرائیں گے، اس لیے اپنی کمائی سے خود حج کرو، کم سے کم ایک مرتبہ حج فرض تو اپنی کمائی سے کر ہی لو، بچوں کے اوپر نہ بیٹھو کہ آنے والی نسلیں جو ہیں جتنی بے ادب اور جتنی مطلب گستاخ پیدا ہو رہی ہیں وہ با ادب اور احترام کرنے والی نسلیں پہلے تھیں کہ جو ماں باپ کو سینے سے لگاتی تھی اور ماں باپ کے ہر دکھ درد کا مداوع کرتی تھی۔ آج تو بیٹے کے پاس باپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اسے موبائل ہو یا گیم ہو یا مطلب یہ موبائل ہو اور اسے میچ ہو یا موبائل ہو اور اس کی پسندیدہ کامیڈی ہو، صرف اس کے لیے وہ ہو، نہ اسے ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے۔ باپ دو باتیں کرنے کو ترس رہا ہے، ماں دو باتیں کرنے کو ترس رہی ہے، بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، تھوڑا بہت اگر ٹائم ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو دے دیتا ہے، سمجھ رہے؟ تو اپنی کمائی سے حج کرو، جب اللہ نے تمہیں صاحب استطاعت بنا دیا ہے تو زیادہ مال بٹورنے کے چکر میں مت لگے رہو۔ آج یہ غلط ذہن پیدا ہو گیا ہے کہ آدمی جو ہے اگر خدا نے اسے مال و دولت دیا ہے تو 7 پشتوں کا انتظام کر کے جا لیا، 7 پشتوں تک، کہ اللہ نے جسے پیدا کیا ہے اس کے کھانے کا انتظام وہ نہیں کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، کہ 7 نسلیں میرا مال برتتی رہیں، 2 نسل کے بعد تو آدمی کو اپنے دادا کا نام معلوم نہیں رہتا کہ کون تھے، سمجھ رہے ہیں؟ پیسہ تو کوئی بھی کسی کا کتنا بھی لے لے گا، لیکن 2 نسلوں کے بعد آدمی نام بھول جاتا ہے۔ خود مجھے بھی زیادہ سے زیادہ اپنے پردادا کا نام معلوم ہوگا، لکڑ دادا کون تھے ان کا نام ہی معلوم نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ زمین انہی کی جوت رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو بھول جاتے ہیں لوگ، اس لیے اپنی کمائیوں سے حج کرو، کسی کے دستے نگر نہ بنو۔ اللہ نے توفیق دی، اگر اتنا مال دیا، صاحب استطاعت بنایا، تو سب سے پہلے حج کے لیے درخواست لگاؤ۔ بلڈنگیں بنانا کمال کی بات نہیں ہے، سانس نکلنے کے بعد بچے فاتحہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہاں تھے باپ، کہاں تھے دادا، کوئی پتہ نہیں کسی کا، ہر آدمی اپنے اس میں ملوث ہے، ہر آدمی اپنے اس میں ملوث ہے، اسے فرصت ہی نہیں ہے۔ باپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے کی فرصت نہیں دی کسی کو، ہاں، ہفتے میں 1 دن بھی جانے کو تیار نہیں آدمی، مہینے میں جانے کو تیار نہیں، پوچھو 6 مہینے ہو گئے، سال بھر ہو گئے، باپ کی قبر پہ آدمی پھٹکا نہیں، ہو سکتا ہے شب بارات میں کوئی بھولا بھٹکا چلا جاتا ہو، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس لیے دوسروں کے لیے زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کرو، بس اتنا کرو کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مال دے کہ جس سے میری ضروریات زندگی پوری ہوتی رہے، کسی کے آگے مجھے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور مولا میری اولاد کو بھی نیک بنا اور اسے بھی اتنا دے کہ اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہ پیسہ اللہ نے ضرورت کے لیے پیدا فرمایا ہے، کمرے بھرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ آدمی جو ہے بوریاں کی بوریاں، کمرے کے کمرے بھر کے تیار ہو کے بیٹھ جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ضرورت کے لیے بنایا، اور ضرورت کی حد تک ہی اس کا استعمال حلال ہے، اگر ضرورت غیر ضروری حد میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا استعمال بھی حرام ہے۔ ہاں، اس لیے یہ بات یاد رکھو، اپنے پیسوں کو نیک کاموں میں خرچ کرو، اپنے پیسے کا ایک مخصوص حصہ کرو، اسے نیک کاموں میں خرچ کرو، مسجدوں میں خرچ کرو، مدرسوں میں خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نیکوں پہ خرچ کرو، دینداروں پہ خرچ کرو، یہ پیسہ تمہارے یہی کام آنے والا ہے۔ اسٹاک کر کے چلے جاؤ گے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، سب بچے جو ہے قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے تک کھڑے ہونے کے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ باپ خود نے اتنا کام دے کر گیا ہے کہ وہ دنوں رات لکھنے پڑھنے اور بھاگا دوڑی میں ہی ان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو جب بیٹے ہی قبر پہ باپ کی کھڑے ہو کے فاتحہ نہیں پڑھ سکے تو پوتوں سے امید ہے کہ جا کے پڑھ سکیں گے۔ اپنے بچوں کو دین بھی پڑھاؤ، دیندار بھی بناؤ، انہیں دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، کم سے کم اتنا اردو پڑھاؤ کہ جس سے جو ہے کم سے کم بہار شریعت تو بچہ پڑھ ہی لے، اتنی اردو پڑھاؤ تاکہ اسے جو ہے معاشرے میں زندگی کیسے گزارنا ہے،
دین اور شریعت اور اسلام کس طرح کی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے اور صلاح دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، کم سے کم بچے کو اتنا آنا چاہیے۔ تو بات بہت لمبی ہو گئی، میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ، جب سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس علیکم الحج فلیحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض ہے لہذا حج کرو۔ کیا کرو؟ حج کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہمارے اوپر حج کرنا فرض ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر انہوں نے سوال کیا، سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری بار انہوں نے سوال کیا، پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا، لہذا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بے ضرورت سوال نہ کرو، بے ضرورت سوال نہ کرو کہ اگلی امتوں کی ہلاکت صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام سے کثرت سے سوال کیے، یعنی اگلی امتیں اپنے انبیاء کرام سے زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہیں۔ اب مثال کے طور پر اس گائے کے واقعے کو لے لیجئے، جو ہے میں ایگزامپل بتا رہا ہوں، ہاں ہلکا سا۔ قرآن کریم میں جو ہے سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت ہے سورہ بقرہ، اس میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل میں عامیل نام کا ایک شخص قتل ہو گیا۔ اب جنہوں نے قتل کیا تھا وہ اس کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے کیا کام کیا کہ قتل کا الزام ہمارے اوپر نہ آ جائے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انہوں نے یہ کام کیا، چونکہ اس کے پاس بہت سی پراپرٹی تھی، بہت سا مال و دولت تھا، تو سوچا سب ہمارے پاس مال و دولت تو آ جائے گا اور خون کا الزام اس بستی پر آ جائے گا، تو انہوں نے اسے قتل کر کے اور وہ اسے لے جا کر کے اس بستی کے دروازے پہ ڈال دیا۔ اب بستی والا جو اٹھے وہ اللہ سے توبہ کرے کہ بھئی یہ مطلب کس مطلب یہ ہے کہ بلا کی کس طرح کی بلا ہے، یہ آفت ہے، جس سے پوچھو بھئی تم نے قتل کیا، اس نے کہا نہیں توبہ توبہ، میں کیوں قتل کرتا۔ اب وہ قتل کا معاملہ مشتبہ ہو گیا، وہ جنہوں نے قتل کیا تھا وہ جو ہے اس کے خون بہا ہو گئے، یعنی اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہمیں قصاص چاہیے، اس بستی والوں نے قتل کیا، قصاص چاہیے، وہ قصاص کا مطالبہ۔ بستی والے بیچارے بالکل مطلب یہ ہے کہ بے گناہ، اور اچانک ان پر یہ مطلب یہ ہے کہ بلا ٹوٹ پڑی یا آفت ٹوٹ پڑی تو وہ الگ پریشان۔ اب سوال یہ ہوا کہ جب سوال کیا گیا کہ بھئی یہ کیسے کر کے اس کا معاملہ حل ہوگا، تو یہ بتایا گیا کہ اس کے حل کی صورت یہ ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، مقتول کو ایسے ہی رہنے دو، جو قتل ہوا پڑا ہے اسے ایسے ہی رہنے دو۔ اس کی زندگی کی صورت یہ ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور گائے کی زبان یا اس کی دم، دونوں روایتیں ہیں، جو ہے مقتول کے مارو۔ کیا کرو؟ مارو۔ جب آپ اس کے ماریں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، جب وہ زندہ ہو جائے گا تو بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اب میرا بتانے کا نقطہ یہ ہے کہ انہیں کہا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو کوئی بھی گائے اگر وہ ذبح کر دیتے سکون اطمینان سے تو اسی سے مقتول زندہ ہو جاتا، لیکن وہ اپنے زمانے کے جو ہے نبی سے یہ بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، سمجھ رہے ہیں؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ۔ تو گویا کہ انہوں نے جو ہے سوالات کی، جب سوالات کرنا شروع کیے تو پھر ان پر سختیاں ہونا شروع ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر ہر گائے کا ذبح اب کافی نہیں ہے، اب بتایا گیا کہ ایسی گائے ذبح کرو جس کا رنگ دوسروں کو بھاتا ہو، جو کبھی
हल में न जुड़ी हो, समझ रहे, जो बूढ़ी ना हो, जो बच्ची ना हो, या कैदे लगाना शुरू हो गई। जब उन्होंने बेजा सवालात किए कैदे लगना शुरू हो गई। अब हर गाय नहीं, अब ऐसी गाय ज़बाह करनी पड़ेगी जैसी गाय हम बता रहे हैं। तो अब ये तलाश शुरू हुई, उसने कहा और सवालात करेंगे तो और ज़्यादा सख्तियाँ होंगी। तलाश शुरू हुई तो एक जगह वो गाय उस सिफत की गाय मिल गई। मिली तो उन्होंने कहा कि भाई कितने की है, तो उन्होंने कहा कि इतने की है। तो उसने कहा भाई मैं अपनी माँ से पूछे बगैर बेचूंगा नहीं, समझ रहे हैं आप। वो किसी नेक आदमी की गाय थी जिसने अपनी औलाद के नाम पर उसे जंगल में छोड़ दिया था, अल्लाह के नाम पर, कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मौला ये गाय मेरे बच्चों को वापस लौटा देना। तो उसकी नेकी के सबब, माँ बाप की नेकी के सबब अल्लाह ने जंगल में उस गाय की हिफाजत फरमाई और उसके बाप के इंतकाल के बाद उस गाय को उसकी माँ और बेटे की तरफ लौटा दिया। फिर जो है गाय की खाल भर सोना, गाय की खाल भर सोना जो है उसकी कीमत मुकर्रर की गई कि इस गाय की खाल में जितना सोना आएगा उतनी कीमत आपको देनी पड़ेगी। गाय ज़बा हुई, ज़बा होने के बाद में उसको जो है उसकी ज़बान ली और जब मकतूल के मारी तो वो उठ के बैठ गया, जिंदा हुआ। और उसने बताया कि बस्ती का कोई आदमी मेरा कातिल नहीं है, मेरे कातिल खुद मेरे ये चचाजाद भाई हैं जो बस्ती वालों से खून का मुतालबा करते। समझ रहे हैं आप। इसीलिए अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर दे तो शरीयत इस्लामी यह है कि कातिल मकतूल की मीरास से भी महरूम रहता है, अगरचे वो उसका सगा भाई हो, सगा बेटा हो, सगा बाप हो। लेकिन जब कत्ल कर देगा तो कत्ल की बुनियाद पर उसकी मीरास से, उसके तरके से और उसकी प्रॉपर्टी से वो महरूम हो जाए। कातिल मकतूल की मीरास नहीं पाएगा। उन दोनों भाइयों को किसास में कत्ल किया गया और फिर जो है उसकी मीरास न उनके काम आई और ना मतलब यह है कि वो फिर मीरास अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिए जो है बैतुल माल में जाकर सबके काम आई। तो कहने का मतलब यह है कि बेज़रूरत सवालात इंसान को सख्तियों में डालते हैं। आज लोग नमाज रोजे के सवालात तो बहुत कम करते हैं और ऐसे सवालात लाते हैं जिससे उनका बहुत कम ताल्लुक होता है, जिसकी उन्हें ज़िंदगी में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, समझ रहे हैं आप। और जिसकी ज़रूरत अहम है उसके बारे में लोग सवालात नहीं करते। अपनी ज़रूरतों के सवाल कीजिए, सिर्फ बेज़रूरत सवाल मत कीजिए कि बेज़रूरत सवाल इंसान को हलाकत की तरफ ले जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि लोगों बेजा और कसरत से सवालात न करो कि इन्हीं बुनियादों पर यानी बेजा सवालात और कसरत से सवालात करने के सबब अगली उम्मतें हलाक हो गई हैं। इसलिए मैं तुम्हें हलाकत से बचाने का ये नुस्खा बता रहा हूँ कि बेजा सवालात मत कीजिए, कसरत सवाल से बचिए। तो जिन्हें अल्लाह ने हज की तौफीक दी है वो हज करें। हाँ ये है कि आप पर इस साल हज फर्ज है। मिसाल के तौर पर आपके पास इतना पैसा है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए आपके पास है, तो आप मंजूरी लगाइए, आप दरख्वास्त दीजिए हज कमेटी को जिसके ज़रिए से आदमी जाता है। अब आपने दरख्वास्त दी, इत्तेफाक से आपकी दरख्वास्त कैंसिल हो गई, तो आप अगरचे साहिब इस्तिताअत हैं, मगर अगले साल तक अगर आपने हज नहीं किया तो आप पर हज ना करने का गुनाह नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आप चाहते थे कि चले जाएं मगर आप एक उज्र के सबब नहीं गए कि आपका नंबर नहीं आए और उसमें आप माजूर हैं, तो अगले साल तक आपके सर कोई गुनाह नहीं। लेकिन उसी वक्त जबकि आप फिर अगले साल दरख्वास्त लगाएं, फिर उससे अगले साल दरख्वास्त लगाएं। जब आदमी साहिब हैसियत और साहिब इस्तिताअत है तो हर साल उस पर दरख्वास्त का लगाना भी फ़र्ज है। लिहाजा अगर नहीं लगाएगा तो वो गुनाह उसके सर रहेगा। अगर इतना मालदार है, साहिब इस्तिताअत है कि कम से कम एक आदमी के हज में इस वक्त 5-6 लाख रुपया तकरीबन नॉर्मली तरीके से खर्च हो जा रहा है, तो कम से कम आदमी जो है अब 50,000 लाख रुपए घर के लिए भी चाहिए, क्योंकि जब आदमी आ रहा है 40-50 दिन के तो जाहिर है कि 40-50 हज़ार 60,000 रुपये खर्चा घर का भी है, तो लिहाजा इतने पैसे घर भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के गोया के इतना लिमिट 5-6 लाख रुपए का लिमिट अगर आदमी का है
تو اتنے پیسے پر 6 لاکھ 7 لاکھ روپے پر آدمی پر حج فرض ہے. اس سے زیادہ جتنا بھی ہو، جب اتنا پیسہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حج کی درخواست لگائے اور درخواست منظور ہو جائے تو حج کرے سب سے پہلے کہ وہ صاحب استطاعت ہے. اور اگر اس سے کم پیسہ ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس 3 لاکھ ہے، کسی کے پاس 4 لاکھ ہے اور 4 لاکھ پہ حج نہیں ہو رہا، کسی کے پاس 2 لاکھ ہے تو اس پہ حج فرض نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو گویا کہ خود بھی صاحب استطاعت ہو اور جب حج کو جائے تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی اتنا چھوڑ کے جائے کہ اس کے واپس آنے تک وہ ان کے لیے کافی ہو. اور جب اتنا مال آدمی کے پاس اکٹھا ہو جائے تو سب سے پہلے حج کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر حج فرض فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر کا دیدار کرانے کے لیے مومنوں کا انتخاب کیا. اس کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے، حرم کعبہ میں عبادت کرنے کے لیے، حرم کعبہ میں سانسیں لینے کے لیے، حرم کعبہ میں جو ہے رہنے کے لیے اس نے مومنوں کا انتخاب کیا ہے کہ وہ پاک اور مقدس جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ہر ایک کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہر ایک کو جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ پاک اور مقدس مقامات ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. یعنی وہ سرزمین اتنی پاک اور مقدس ہے کہ وہاں پاؤں سے چلنا تو چلنا، میری تو تمنا اور جو ہے آرزو یہ ہے کہ اگر آدمی سر کے بل بھی چلے یہاں تو بھی اس سرزمین کا حق ادا نہیں ہوگا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. بھینی سہالی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو اعلیٰ، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. اور دوسری یہ کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ سرزمین جو ہے ایسی ہے، بلکہ بہار شریعت کے چھٹے حصے میں جو ہے انوار البشارہ کے نام سے اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ صدر الشریعہ نے نقل فرما دیا. آپ اس کو پڑھیے اور حاضری کے جو آداب لکھے ہیں، حاضری کا جو طریقہ لکھا ہے اس طریقے سے آپ حاضری دیجئے. حرم مکہ میں رہیں تو حرم کا پورا خیال رکھنا ہے، حرم مدینہ میں رہیں پورا خیال رکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ عبادت کی، دن میں بھی ہو رات میں بھی ہو. بہت سے لوگ جانے کے بعد وہاں خالی سوتے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، دن بھر جو ہے سو رہے ہیں، شام کو چلے گئے پھر آدھی رات سے پہلے واپس آ کر سو گئے، گویا کہ انہیں نیند زیادہ آتی ہے. اس لیے آدمی سو تو زندگی بھر رہا ہی ہے، 1-1.25 مہینے وہاں موقع ملا ہے. کوشش کیجئے دن میں بھی وہاں عبادت کیجئے، رات کو بھی عبادت کیجئے. ہاں اگر زیادہ گرمی ہے تو آپ اس سے بچاؤ کے لیے اپنے روم میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے فاضل عبادت جو کرنا چاہیں وہ اپنے روم میں کریں اور باقی عبادت حرم کعبہ میں کریں. اور کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ کہ وہاں کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت ہوتی رہے، ان کا جو ہے دیدار ہوتا رہے. اور 8 تاریخ سے حاجی مکمل مصروف ہو جاتا ہے، چونکہ حج کی 3 قسمیں ہیں اور میں اسے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کروں گا. ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تینوں حج کے احکام الگ الگ ہیں. اگر حاجی افراد کر رہا ہے تو مفرد ہے، اگر حاجی تمتع کر رہا ہے تو متمتع ہے، اور اگر حاجی حج قران کر رہا ہے تو قارن ہے. لہذا سب کے احکام الگ الگ ہے. یہاں سے جانے والے زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ثواب جس حج کا ہے اس کا نام حج قران ہے، مگر اس میں احرام کی پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے آدمی یہاں سے گیا، جانے کے بعد جو ہے اس نے احرام باندھا اور عمرہ کیا اور احرام کھول دیا، پھر آرام سے اپنے سب میں گھوم پھر رہا. 8ویں ذی الحجہ آئی پھر اس نے احرام باندھ لیا. اب تو 7ویں ہی کو احرام بندھوا کے لے جاتے ہیں یہ لوگ، لیکن جو ہے 8ویں کی صبح ہی احرام باندھ کر جو ہے نکل جائے. 7ویں سے بھی باندھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن نکلے جو ہے 8ویں سے، لہذا 8ویں سے حاجی کا کام شروع ہو جاتا ہے، پھر 8، 9، 10، 11 اور 12 تک حاجی کا کام رہتا ہے۔ یہ 5 دن مسلسل حاجی جو ہے اتنا مصروف رہتا ہے کہ اس وقت اسے جو ہے نہ کسی سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ کسی سے چیت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لہذا ان ایام میں خاص اپنے رب کی عبادت کیجیے اور خاص اپنے رب کی رحمتوں کا نظارہ دیکھیے۔ وہاں کھلا میدان ہے اور ہر آدمی اپنی مغفرت کی تمنا لیے، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی تمنا لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ہر آدمی جو ہے کھلے آسمان کے نیچے ایک تہبند باندھے ہوئے، ایک چادر ڈالے ہوئے، پورا 30-40 لاکھ لوگوں کا مجمع جو ہے اسی طرح رہتا ہے، اور اللہ کی رحمت وہاں چھما چھم برستی ہے۔ لیکن نظر انہی لوگوں کو آتی ہے کہ جنہیں اللہ نے وہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ توفیق دے آپ کو وہ آنکھیں عطا ہو جائیں تو پھر وہاں رحمتوں کی برسات دیکھیے کہ صبح شام تیسرے پہر اللہ کی کتنی رحمت وہاں برستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے مجھے بھی، آپ کو بھی، اور اللہ جلد از جلد جو ہے حج و عمرے کی سعادتوں سے مشرف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیار مقدس دکھائے۔ لہذا کوشش کیجئے، اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو پہلی فرصت میں آپ اپنا حج فرض ادا کر لیجئے، سارے کام اس کے بعد سب سے پہلے حج فرض۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے مولا کائنات مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد غوث اعظم کا خیال رکھیے اور